بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 546 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے، علیکا آپ پر، کتاباً کوئی نوشتہ، فی قرطاس کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ پھر وہ اس کو چھوتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان هذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر ظاہر جادو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزلا، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس پر، ملک فرشتہ، ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثم لا ينظرون پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ولو جعلنا ملکن، اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، لجعلنا البتہ ہم اس کو بناتے، رجلا آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا اور البتہ ہم شبہ ڈالتے، علیہم ان پر، ما یلبسون جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے، اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم اتاریں آپ پر کاغذ میں لکھا ہوا کوئی نوشتہ، پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، تب بھی کافر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو۔ دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر فرشتہ۔ تیسری بات، اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ چوتھی بات، اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ نضر بن حارث، عبداللہ بن ابی، امیہ
اور نوفل بن خویلد، ان سب دشمنان رسول نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ایسی کتاب نہ لائیں جس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں، وہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بیجا مطالبے کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس تلخ حقیقت سے باخبر کر دیا گیا کہ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر بھی اتار دیں اور یہ مشرکین اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیں، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ صریح جادو ہے۔ مشرکین نے یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا اس پر اور اس کی تصدیق کرتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مہلت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو فیصلے ہو جاتے، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی معجزہ تجویز کر کے طلب کرتے ہیں اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور اب بغیر مہلت کے عذاب دے دیا جاتا ہے۔ یہ ترتیب و دستور ہے اس رب رحیم کا جس کو اپنی مخلوق سے پیار و محبت ہے۔ بعض مفسرین نے لقضی الامر کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے اور وہ فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت میں ہوتا تو اس فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس کو دیکھتے ہی مر جاتے۔ اس کے بعد ایک اور بات بتلائی گئی کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو آدمی ہی کی شکل دیتے اور ہم ان مشرکین پر شبہ ڈال دیتے جو شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو آدمی ہی کی صورت میں وہ آتا، کیونکہ انسانوں کو اتنی طاقت اور برداشت نہیں کہ وہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ سکے، اور اگر اس فرشتے کی انسانی صورت ہی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر وہی باتیں کرتے کہ یہ ہمارے جیسا آدمی ہے، اس میں وہ کون سی خصوصیت ہے جو نبی بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔